السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا مقصود۔ آج ہم جو ہے وہ ایک قانون ہے مزدوروں کا، ان ٹرمس آف امپلائمنٹ اسٹینڈنگ بریکٹ اسٹینڈنگ آرڈرس ایکٹ 2015۔ یہ قانون جو ہے وہ جب فیڈرل لا تھا تو انڈسٹریل اینڈ کمرشل امپلائمنٹ اسٹینڈنگ آرڈرس آرڈیننس 1968 کے نام سے جو ہے وہ بہت مشہور تھا، اور جو شرائط ملازمت اور اس سے متعلق جتنا بھی جو ہے معاملات ہیں وہ اس قانون کے تحت ہوتے ہیں۔ اور اب جو ہے وہ جیسے سندھ نے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ سندھ ٹرمس آف امپلائمنٹ اسٹینڈنگ آرڈرس ایکٹ جو ہے وہ 2015 بنا ہے، ایسے پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے لاز بنائے ہیں ٹرمس آف امپلائمنٹ کے۔ عام طور پہ تقریباً وہی ہیں جو اسٹینڈنگ آرڈرس 1968 میں جو تھے، لیکن وہ تھا چھوٹی چھوٹی سی جو ہے وہ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اس کے جو اسٹینڈنگ آرڈرز ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اسٹینڈنگ آرڈرز میں جو ہے وہ قانون نے بہت ساری چیزوں پہ پابند کیا ہے امپلائر کو، کہ وہ اس کو کرنا جو ہے وہ اقدامات انتہائی ضروری ہیں، اس کو کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ تبدیلی کا اختیار اس میں جو ہے وہ صرف جو ہے وہ کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کو ہے، کہ کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ امپلائر کے ساتھ مل کے اپنی فیکٹریز کی حد تک وہ ان اسٹینڈنگ آرڈرز میں بہتری کر سکتے ہیں، اس میں کمی نہیں لا سکتے۔ مثلا جیسے اس کا ایک جو ہے وہ اسٹینڈنگ آرڈر نمبر 16 ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ جو کوئی بھی ورکر جو ہے وہ اس کو امپلائر جو ہے وہ برطرف کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے برطرفی کے لیے تحریری جو ہے وہ حکم دینا ضروری ہے، اور اس تحریری حکم میں وجہ بیان کرنی ہے ضروری۔ اور اگر کوئی جو ہے وہ بغیر کسی نوٹس کے اگر کوئی امپلائر کسی ورکر کو برطرف کرتا ہے تو اس کو 1 مہینے کی جو ہے نوٹس پہ دینا ضروری۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر کوئی بھی امپلائر کسی بھی ورکر کو کسی الزام کے اوپر برطرف نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس کو صفائی کا موقع فراہم نہیں کرے گا، یعنی کہ وہ اس کو جو ہے وہ انکوائری جو ہے نا وہ کروائے گا، اس کو صفائی کا موقع دے گا، انکوائری کرے گا، پوری جانچ پڑتال کے بعد وہ اس کو نکال سکتا ہے، جب وہ کسی الزام کے تحت اس کو نکالے گا تو۔ اور اگر بغیر الزام کے نکالنا ہے تو وہ نکال سکتا ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ نوٹس پہ جو ہے وہ دینی ضروری ہوگی۔ اور اسی طریقے سے کوئی مستقل ورکر ایک دم سے ملازمت نہیں چھوڑ سکتا، اس کو بھی جو ہے وہ امپلائر کو جو ہے نا 1 مہینے کا نوٹس دینا ہوگا اور پھر وہ ملازمت چھوڑے گا۔ اگر وہ بغیر اس کے اطلاع کے ملازمت چھوڑے گا تو اس کے اوپر یہ جو ہے وہ لانگ ایبسنٹ کا جو ہے وہ چارج لگ سکتا ہے، اور وہ امپلائر جو ہے اس کو بعد میں جو ہے وہ اس کی مسلسل غیر حاضری کے اوپر جو ہے وہ برطرف کر سکتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی اس کے اندر ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس کو سمجھنا چاہیے، لیکن میں اس کے جو سب کلاس 4 ہے، میں اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور سب کلاس 4 جو ہے وہ گریجویٹی سے متعلق ہے، کہ جب بھی آپ جو ہے وہ کوئی بھی امپلائر کسی بھی ورکر کو نکالے گا تو اگلا دن جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے، مطلب 24 گھنٹے کے اندر وہ اس کے تمام واجبات ادا کر دے گا بشمول گریجویٹی۔ تو یہ جو گریجویٹی ہے یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ جو ہے نا وہ ایک اہم جو ہے وہ مالی فائدہ ہے جو کہ قانون نے ورکر کے حق میں جو ہے نا وہ دیا ہے، اور اس حق کو لینے کے لیے کی ادائیگی امپلائرز کے اوپر جو ہے نا وہ پابند ہے، امپلائرز کے وہ اس کو ہر صورت میں اس کو پے کریں گے، اور اس میں کوئی جواز، ادارے کی بندش، ادارے کا نقصان، کوئی بھی بندش جو اس طرح کا جواز ہے نا وہ اس ادائیگی سے اس کو روک نہیں سکتا، امپلائر کو اس کی ورکر کو گریجویٹی کی ادائیگی سے نہیں روکتا۔ گریجویٹی کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ اس بات کو آپ کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ گریجویٹی جو ہے جو ایک مستقل ورکر جو کہ جس کی فکس تنخواہ ہے، ماہانہ تنخواہ ہے، تو اس کی جو ملازمت چھوڑنے کے آخری جو مہینہ ہوگا تو اس کی جو تنخواہ ہوگی اس کے برابر اس کی گریجویٹی جو ہوگی، اور جتنے سال آپ کی ملازمت ہوگی
اتنے سال کی جو ہے وہ اس فیگر جو رقم ہے تنخواہ کی اس سے اس کو ضرب دے دیں گے. مثلا ایک ورکر نے 10 سال جو ہے وہ ملازمت کی ہے اور اس کے بعد اس نے نوکری چھوڑی, اور جب نوکری چھوڑی تو اس آخری اس میں اس کی تنخواہ 50,000 روپے تھی, تو 10 کو 50 سے ضرب دے دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ آپ کی گریجویٹی آ گئی جو کہ تقریباً 5 لاکھ روپے جو ہے نا وہ بنے گی. اگر جو ہے وہ تنخواہ تھوڑی سی ویریشن ہے اس کے اندر کے اوپر نیچے ہوتی ہے, کوئی الاؤنس, کوئی پروڈکشن الاؤنس, یہ وہ جس کے ذریعے ہوتا ہے, تو پھر اس صورت میں جو آخری 3 مہینے کی جو ایوریج تنخواہ تھی وہ گریجویٹی کے اس میں جو ہے نا وہ کاؤنٹ ہوگی. اسی طریقے سے جو پیس ریٹ ورکرز ہیں ان کی ملازمت چھوڑنے کا جو سال ہے, جو مہینہ ہے, اس سے جو پچھلے جو 11 مہینے ہیں اس کا جو 12 مہینے کا جو ایوریج ہے, جس مہینے میں اس نے سب سے زیادہ معاوضہ لیا ہوگا فیکٹری سے, پیس ریٹ ورکر کی بات کر رہا ہوں, کہ اس نے پچھلے 12 مہینے میں جس مہینے میں سب سے زیادہ معاوضہ لیا ہوگا, سب سے زیادہ تنخواہ لی ہوگی ماہانہ, وہ تنخواہ جو ہے اس کے گریجویٹی میں جو ہے نا کاؤنٹ کی جائے گی, اور جتنے سال کی اس نے سروس ہے اس تنخواہ سے اس کو ضرب دے کے اس کی جو ہے گریجویٹی کیلکولیٹ کی جائے گی. اور اسی طریقے سے جو سیزنل ورکرز ہیں, چونکہ سیزنل فیکٹریز عام طور پہ 6 مہینے کی ہوتی ہیں, جیسے شوگر کی ہے, رائس کی ہے, فلور ملز ہیں, تو یہ عام طور پہ سیزنل ورکر جو ہے وہ کہلاتے ہیں, یا ایون جو جننگ فیکٹریز وغیرہ ہیں یہ بھی سیزنل ورکرز ہوتے ہیں. تو سیزنل جو فیکٹریز ہوتی ہیں ان کے ورکرز کو ہر سیزن کے اختتام پہ ایک تنخواہ جو ہوگی ان کی وہ گریجویٹی کی مد میں ادا کی جائے گی. تو اس طریقے سے یہ جو ہے وہ ایک گریجویٹی. اس کا ایک دوسرا پہلو ہے جس کے اوپر ہم جو ہے وہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس کے تسلسل میں جو ہے نا وہ بات کریں گے, اور اس میں کہیں گے کہ امپلائز کیسے جو ہے وہ ورکرز کو مس گائیڈ کر کے ان کا حق جو ہے وہ کھاتے ہیں, اور اس سے بچنے کے لیے اور اس میں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں ورکرز کو, وہ ہم انشاءاللہ جو ہے نا وہ اگلی ویڈیو میں, اسی سلسلے کی اگلی ویڈیو میں جو ہے نا وہ آپ کو بیان کریں گے. آج جو ہے وہ ہم یہیں پر اپنی گفتگو جو ہے وہ روکتے ہیں, اور ایک دفعہ پھر آپ سے جو ہے وہ جاتے جاتے یہ درخواست کریں گے کہ آپ جو ہے وہ دریچہ کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں, بیل آئیکن جو ہے نا وہ دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن بر وقت آتا رہے. اور اگر آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند ہے تو اس کو جو ہے وہ لائک بھی کریں اور اپنے دیگر ساتھیوں سے جو ہے نا وہ شیئر بھی کریں. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو.